اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے۔ تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہوئے ہو اور کس کشمکش میں الجھے ہوئے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے پر ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائی ہوئی دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو اختتام سمجھ رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھو جب تم ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مدد کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اشارے مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی نہیں۔ اگر تم تھک گئے ہو تب بھی ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ تو تم اس کی آزمائشوں میں پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک، تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک۔ پھر وہ دن بھی آ ہی جائے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نصیب پر فتح کر دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے۔ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی تمہیں توفیق ہی کیوں دیتا؟ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر کبھی رد نہیں ہوں گی۔ یہ تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے۔ بے شک نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھنا دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل دیتی ہیں۔